بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان الرحیم کے نام سے۔ اس آیت کی تاریخی حیثیت قرآن مجید کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا مضمون بہت قدیم زمانہ سے اہل مذاہب میں نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ فصیح و بلیغ الفاظ تو ممکن ہے پہلی مرتبہ قرآن مجید میں نازل ہوئے ہوں، لیکن جہاں تک اس کے مضمون کا تعلق ہے، یہ کسی کام کے آغاز و افتتاح کے لیے اس قدر موزونیت اور مناسبت رکھتا ہے کہ دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم انسان کو بالکل شروع سے ہی دی ہوگی۔ چنانچہ حضرت نوح کے متعلق خود قرآن مجید میں یہ نقل ہے کہ انہوں نے اپنے بائیمان متعلقین اور اپنے ساتھیوں کو جب کشتی میں سوار کرایا تو اس وقت اسی سے ملتے جلتے الفاظ کہے، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 41۔ اور اس نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو جو نامہ لکھا، اس کا آغاز بھی انہی مبارک کلمات سے کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ یہ آیت دعا ہے۔ یہ کلام خبریہ نہیں بلکہ سورہ فاتحہ کی طرح، جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا، یہ دعا ہے۔ ایک سلیم الفطرت آدمی کے دل کی ایک فطری صدا ہے جو ہر قابل ذکر کام کرتے وقت اس کی زبان سے نکلنی چاہیے۔ اسی فطری صدا کو وحی الہی نے الفاظ کا جامہ پہنایا ہے، اور ایسا خوبصورت جامہ پہنایا ہے کہ اس سے خوبصورت جامہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کام کرنے سے پہلے جب یہ دعا ارادہ اور شعور کے ساتھ زبان سے نکلتی ہے تو اول تو پہلے ہی قدم پہ انسان کو متنبہ کر دیتی ہے کہ جو کام وہ کرنے جا رہا ہے وہ کام بہرحال خدا کی نافرمانی اور اس سے بغاوت کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی پسند کے مطابق اور اس کے احکام کے تحت ہونا چاہیے۔ ثانیاً وہ اس دعا کی برکت سے اللہ کی دو عظیم صفتوں رحمان اور رحیم کا سہارا حاصل کر لیتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس بات کی ضمانت ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں اس کو برکت عطا فرمائے، اور اس کے اختیار کرنے میں اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے وبال سے اس کو محفوظ رکھے، اس کو نبھانے اور تکمیل تک پہنچانے کی اس کو قوت و ہمت دے، شیطان کی چالوں اور فریبوں سے اس کو امان میں رکھے، اور دنیا میں بھی اس کام کو اس کے لیے نافع اور بابرکت بنائے، آخرت میں بھی یہ اس کے لیے رضا الہی کے حصول کا ذریعہ بنے۔ جو کام اس دعا کے بغیر کیا جاتا ہے وہ ان تمام برکتوں سے خالی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ بسم اللہ کی برکتیں تو ہر کام کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں، لیکن خاص قرآن کی تلاوت کا آغاز اس دعا سے کرنے میں کچھ اور پہلو بھی ہیں جو پیش نظر رکھنے چاہیے۔ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کر کے بندہ اس حکم کی تعمیل کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل ابتدائی وحی نازل کرتے وقت ہی فرما دیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اپنے خداوند کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مبارک کلمہ اس حقیقت کی یاد دہانی کراتا ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اس کو نطق اور گویائی عطا فرمائی، جس کی بدولت وہ قرآن کی نعمت کا مستحق بن سکا۔ اس حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اشارہ کر رہی ہے، جس کا اس آیت میں حوالہ ہے۔ ایک دوسری آیت بات تصریح کے ساتھ کہی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو نطق کی قابلیت عطا فرمائی اور اس کو قرآن مجید کی تعلیم دی۔ فرمایا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ خدائے رحمان نے قرآن سکھایا اور اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو گویائی کی تعلیم دی۔ تیسرا یہ کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے متعلق ایک خاص پیشن گوئی کی تصدیق کر رہی ہے، جس کی سند پچھلے آسمانی صحیفوں میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ خلق خدا کو جو تعلیم دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ کی 5ویں کتاب کے باب میں یہ الفاظ وارد ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو
جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ چوتھا ہے کہ قرآن مجید خدا کی صفت رحمانیت کا جس طرح مظہر ہے، اسی طرح اس کی صفت رحمانیت ہی ہے جو قرآن کے فتح باب کی کلید ہے۔ اسی سے اس کے بند دروازے کھلیں گے اور اسی سے اس کی مشکلات آسان ہوں گی۔ اس منبع فیض سے قاری پرمانی و حقائق فیضان ہوگا اور اسی کے سہارے وہ کجی و گمراہی اور نفس اور شیطان کی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ آیت کے اسماء حسنہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 3 کا ذکر آیا ہے: اللہ، الرحمن، رحیم۔ مختصراً ان کے مفہوم کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کا نام لفظ لا پہ الف لام تعریف کر کے بنا ہے۔ یہ نام ابتدا سے صرف اس خدائے برتر کے لیے خاص رہا ہے جو آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ نزول قرآن سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی اس کا یہی مفہوم تھا۔ اہل عرب مشرک ہونے کے باوجود اپنے دیوتاؤں میں سے کسی کو بھی خدا کے برابر قرار نہیں دیتے تھے۔ ان کو اس بات کا اقرار تھا کہ آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی نے سورج اور چاند بنائے، اس نے ان کو مسخر کیا، وہی پانی برسانے والا اور روزی دینے والا ہے۔ دوسرے دیوتاؤں کی پرستش وہ محض اس غلط گمان کی بنا پر کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اور اس کے ہاں ان کی سفارش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے خیالات نہایت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ ہم یہاں صرف 2-3 آیتوں کی نقل کریں گے۔ ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یعنی ہم نہیں پوچھتے ان کو مگر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو قریب کر دیں گے۔ سورہ عنکبوت کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنایا آسمان اور زمین کو اور مسخر کیا سورج اور چاند کو، کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، پھر کہاں ان کی عقل الٹ جاتی ہے۔ اللہ ہی روزی میں وسعت دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اپنے بندوں میں سے وہ تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے۔ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اگر ان سے پوچھو کس نے اتارا بادل سے پانی، پھر زندہ کی اس سے زمین اس کے خشک ہونے کے بعد، کہیں گے اللہ نے۔ اسی طرح تمام قوتوں اور قابلیتوں، تمام زندگی اور موت اور کائنات کے تمام انتظام و انصرام کا حقیقی منبع اور مرکز بھی وہ اللہ ہی کو مانتے تھے۔ سورہ یونس کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ ان سے پوچھو تم کو کون روزی دیتا ہے، آسمان اور زمین سے کون اختیار رکھتا ہے تمہارے سمع و بصر پر، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور کون سارے معاملے کا انتظام کرتا ہے۔ وہ جواب دیں گے اللہ۔ پھر پوچھو تو اس اللہ سے ڈرتے نہیں۔ رحمان اور رحیم۔ اسم رحمان غضبان اور سکران کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے اور اسم رحیم علیم اور کریم کے وزن پر صفت کا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رحیم کے مقابل میں رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے، اس وجہ سے رحمان کے بعد رحیم کا لفظ ان کے خیال میں ایک زائد لفظ ہے جس کی چندہ ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ تاکید مزید کے طور پر آ گیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں۔ عربی زبان کے استعمالات کے لحاظ سے فعلان کا لفظ جوش و خروش اور ہیجان اور دلیل سے ہوتا ہے، اس وجہ سے ان دونوں صفتوں میں سے کوئی بھی صفت بھی برائے بیت نہیں، بلکہ ان میں سے خدا کی رحمت کے جوش و خروش کو ظاہر کر رہی ہے اور دوسری اس کے دوام و تسلسل کو۔ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ خدا کی رحمت اس خلق پر ہے بھی اسی نوعیت سے۔ اس میں جوش ہی جوش نہیں ہے بلکہ پائیداری اور استقلال بھی ہے۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ اپنی رحمانیت کے جوش میں دنیا تو پیدا کر ڈالی ہو، لیکن پیدا کر کے پھر اس کی خبر گیری اور نگہداشت سے غافل ہو گیا ہو، بلکہ اس کو پیدا کرنے کے بعد وہ اپنی پوری شان رحیمیت کے ساتھ اس کی پرورش اور نگہداشت بھی فرما رہا ہے۔ بندہ جب بھی اسے پکارتا ہے وہ اس کی پکار سنتا ہے، اس کے دعاؤں التجاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ پھر اس کی رحمتیں اسی چند روزہ زندگی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے ان پر اس کی رحمت ایک ایسی ابدی اور لازوال زندگی میں بھی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ ساری حقیقت اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک یہ دونوں لفظ مل کر اس کو ظاہر نہ کریں۔ قرآن پاک میں اس آیت کی جگہ اس آیت سے متعلق ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کی اصل جگہ کہاں ہے۔ یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ یوں تو ہر سورہ کے شروع میں سوائے سورہ توبہ کے مستقل آیت کی حیثیت سے لکھی جاتی ہے،
لیکن کسی سورہ میں بھی ما سوائے سورہ نمل کے بظاہر اس کے ایک جزو کی حیثیت سے شامل نہیں۔ اس وجہ سے اس امر میں اختلاف ہوا ہے کہ کسی خاص سورہ کا حصہ ہے بھی یا ہر سورہ کے اوپر یہ صرف بطور ایک متبرک آغاز اور ایک علامت امتیار کے ثبت ہے۔ مدینہ، بصرہ اور شام کے قراء اور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ قرآن کی صورتوں میں سے کسی صورت کی بھی بشمول سورہ فاتحہ آیت نہیں ہے، بلکہ ہر سورہ کے شروع میں اس کو محض ایک تبرک اور ایک علامت فصل کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ اس سے ایک سورہ دوسری سے ممتاز بھی ہوتی ہے، اور قاری جب اس سے کسی صورت کا افتتاح کرتا ہے تو اس سے برکت بھی حاصل کرتا ہے، اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ کا بھی ہے۔ اس کے برعکس مکہ اور کوفہ کے فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی بھی ایک آیت ہے، دوسری صورتوں کی بھی ایک آیت ہے۔ یہ مذہب امام شافعی اور ان کے اصحاب کا ہے۔